السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، آیت رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 30 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 30 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر کن تم ہو تو حبونا تم محبت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو فاتبعونی، پس تم پیچھے چلو میرے، جس قرآن کے راستے پر، آسمانی قرآن کے راستے پر، آسمانی دین کے راستے پر میں چلا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ بنیادی بات ہے ہماری کامیابی کے لیے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، صرف ایک ذریعہ ہے کہ میرے نقش قدم پہ چلو، میرے آسمانی راستے پر چلو، جس راستے پر میں چل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ زبان سے دعوے ہیں عاشق رسول ہونے کے اور عمل جو ہے وہ سارے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، وہ فرقوں کے عمل ہیں، وہ یقین ایمان فرقوں کے ہیں، یہ نہیں۔ یہ عاشق رسول، عشق کا لفظ جو ہے یہ ہے ہی ہماری اردو زبان میں یہ گندا لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ عشق کا لفظ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں استعمال ہوا، نہ حدیث پاک میں کہیں بھی عشق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا بڑا لفظ ہے محبت، اس کو چھوڑ کر جو ہے غلیظ، جو اردو زبان میں بھی غلیظ لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، عشق رسول۔ حکیم مومن خان مومن اردو شاعر ہوئے انڈیا میں، ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اپنے آپ کو کہتا ہے مومن ساری عمر تو بتوں کا عشق جو ہے اس کو نبھاتا رہا ہے، بتوں کے عشق کے پیچھے لگا رہا ہے، اب آخری خاک میں تو خاک مسلمان ہوگا، کیا مسلمان ہوگا؟ مسلمانی تو جوانی میں تو ہے مسلمان ہوتا، جوانی میں تو بتوں کے عشق کے پیچھے پڑا رہا ہے، اب بڑھاپے میں جو ہے آ کر تم خاک مسلمان کیا ہوگا، تم اسلام قبول کرو، اپنے آپ سے کہتا ہے۔ تو یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ برا لفظ ہے، گندا لفظ ہے۔ کسی مولوی سے کہہ کر دیکھ لے کوئی مولانا صاحب تمہاری بیٹی یا تمہاری بیوی یا تمہاری بہن سے مجھے عشق ہے، وہ منہ پہ تھپڑ رسید کر دے گا، اس کو پتہ ہے، لیکن اپنی جہالت جو ہے وہ نبی کے ساتھ ضرور جوڑتا ہے کہ میں عاشق نبی ہوں، مجھے عشق نبی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک نے محبت کا لفظ استعمال کیا۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کن تم اگر ہو تم تو حبونا تم محبت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، پھر ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا، صرف ایک، فاتبعوا، پس پیچھے چلو میری، جس آسمانی قرآن پاک کے راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے پر میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا۔ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کے نقش قدم پر، آپ کے آسمانی راستے پر، قرآن کے راستے پر چلو، یعنی قرآن کا ہر حکم جو ہے اس کو مانو، ہر فیصلے کو مانو، ہر نصیحت کو مانو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اماں جان نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ان کا سارے کا سارا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ نبی علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے، اور ہم چلتے پھرتے یہود و نصارہ کے جو ہے ہم ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، شیطان کے تابع ہیں، چلتے پھرتے۔ یہ موازنہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے آسمانی دین کے الٹ ہے، دیکھ لیں
ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، اللہ نے عقل دی ہے، نہیں فیصلہ کریں گے تو یہ جو ہے نا، یہ جہالت قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑوا دے گی، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ زمین اللہ کی ہو، مخلوق اللہ کی ہو، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے یہ کافروں، اس کے دشمنوں، یہودیوں، عیسائیوں کو، کافروں کو مسلط کیا جائے، ان کے فتنے کو مسلط کیا جائے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ رب کی غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، انسان کی غیرت نہیں برداشت کرتی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کے گھر میں داخل ہو جائے، انسان کی غیرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے جو ہے ان کی غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ ان کے گھونسلے میں یا ان کے بل میں جو ہے کوئی اور جو ہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے ہی کچھ نہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زمین اور اس مخلوق پر جو مرضی کرتے پھر وہ پوچھے گا نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ رب کی غیرت کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ غیرت مند ہے، زمین اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، وہ نہیں برداشت کرے گا اس کو کہ اس کے دشمنوں، یہود و نصارہ اور کفار کے فتنے کو جو ہے مسلط کر دیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں لوگوں کو، ان کنتم اگر ہو تم تحبون، تم محبت کرنا چاہتے اللہ سے، فاتبعونی، بس ایک ہی طریقہ ہے کہ پیچھے چلو، اتباع کرو، پیچھے چلو نیب میرے، یحبب، محبت کرے گا، تم سے اللہ تعالیٰ، میں اللہ کے راستے پر چلتا ہوں، اللہ کو اپنا راستہ محبوب ہے، پیارا ہے، اور میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، پیارا ہوں، میرے راستے پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے ذنوبکم، گناہ تمہارے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب حدیث پاک سن لیں، نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے محبت کی، فقد احبنی، تو گویا اس نے محبت کی مجھ سے۔ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے، میرے راستے سے، میرے دین سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ یہ حدیث پاک ہے، قرآن کی آیت بھی ہمارے سامنے ہے، حدیث پاک بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ اب جو ہے نبی علیہ السلام کے دین کو، طریقے کو چھوڑ کر جو ہے یہودیوں کے فتنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں علماء اور مفتی، اب یہ فیصلہ فرما لیں کہ کیا انہوں نے یہ قرآن پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے حدیث پاک کبھی جو ہے اس کو پڑھا ہے؟ میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں۔ جو پڑھنے والا ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اس نے علم حاصل کر لیا قرآن کا یا حدیث کا، پھر وہ اس علم کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے پیچھے چلے۔ میں تو نہیں اس بات کو مانتا کہ اس نے پڑھا ہے۔ اگر پڑھا ہے تو اس نے بغیر سمجھے پڑھا ہے قرآن پاک، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ اس کو بغیر پڑھے جو ہے سمجھے پڑھتا جائے انسان۔ نبی علیہ السلام میں 2 آیتیں پڑھو روزانہ، سمجھ کر پڑھو۔ تو یہ ہماری جہالت ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ محبت کا لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ جو ہے اس کی جگہ ہم نے جو ہے عشق رسول لے آئے ہیں۔ اور فقہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، امام صاحب کہتے ہیں کہ جو جب نماز میں جو ہے وہ عبدہ و رسول تک پہنچے تو بے شک جو ہے زبردستی گیس خارج کر دیں اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ الفاظ دیے ہیں نماز کے پورا کر کے اس سے نکلنے کے لیے،
اور یہاں جو ہے امام صاحب جو ہے فقہ لیے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے درود سے پہلے انہوں نے درود کا بھی چھوڑ دیا. درود ابراہیمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو نماز سکھائی تھی اس میں درود ابراہیمی بھی سکھایا تھا، وہ راوی ہیں. اور ایک تو یہ جو ہے وہ کٹ لگا رہے ہیں درود ابراہیمی پر، یہ جرم ہے. اور دوسرا کیا ہے، پاکیزہ الفاظ جو ہے وہ بیان کر کے نماز سے نکلنے کی بجائے کہ جو کوئی جان بوجھ کر جو ہے گیس خارج کر دے تو، اور تشہد عبدہ و رسول تک پہنچ کر جو ہے گیس، بھائی جان بوجھ کر جو خرچ کرنی ہے تو زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں نہیں کہتا؟ کیا تکلیف ہے؟ گیس کو جو نکالنا ہے زبردستی تو زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں نہیں کہتا؟ صرف اللہ کے دین سے مخالفت ہے، ضد ہے، دشمنی ہے. یہ کوئی تک بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف. اور وہ یہ پاکیزہ جو رستہ ہے وہ چھوڑ کر جو ہے زبردستی گیس نکال دو تو نماز مکمل ہوگی. شاگرد کہتے ہیں نہیں مکمل ہوئی. یہ کون سا دین ہے جس کو امام کے شاگرد جو ہیں وہ ہی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. اللہ گواہ ہے کہ بی اے کی کلاس پڑھانے کا اتنا مزہ آتا تھا جتنی حد کوئی نہیں. وہ سوال کرتے تھے ایسے موقع پر، سر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں کہتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. استاد کچھ کہہ رہا، کچھ شاگرد اس کے الٹ کہہ رہے ہیں. استاد کہتے ہیں زبردستی گیس نکالو نماز مکمل ہوگی. تشہد عبدہ و رسول تک پہنچ کر درود کو چھوڑ دو، جس کو درود کو نبی علیہ السلام نے پڑھایا نماز کے اندر اس کو چھوڑ دو. اور شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، زبردستی گیس خارج کرو گے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اپنے آپ نکل جائے تو پھر وہ شاگرد کہتے ہیں اپنے آپ نکل جائے تو پھر نماز ہوگی. حالانکہ یہ دونوں مسئلے جو ہے حدیث کے الٹ ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے دوران جو ہے اس کو گیس نکل گئی اس کی مجبوراً، تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر صفوں میں سے گزر جائے، کیونکہ صفوں والوں کو پتہ چلے گا کہ اس بیچارے کی ناک اس نے پکڑی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا یہ بندہ جو ہے یہ مجبور ہے، ورنہ وہ اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. تو ناک پر ہاتھ اس لیے رکھوایا نبی علیہ السلام نے تاکہ صفوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا اب یہ باہر جا رہا ہے. حدیث تو کہتی ہے کہ جو ہے وہ گیس نکلی ہے کسی بھی اسٹیج پر، سلام پھیرنے سے پہلے گیس نکل گئی، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، ساری نماز ختم ہو گئی. نئے سرے سے وضو کرو اور نئے سرے سے نماز پڑھو. اب شاگرد کہتے ہیں جی اپنے آپ نکل گئی تو نماز مکمل ہو گئی. وہ بھی غلط ہے، مسئلہ حدیث کے الٹ ہے بالکل. اپنے آپ نکلی ہے تو وضو ٹوٹا ہے، جا کر وضو کرو، نئے سے نماز شروع کرو. امام نے شاگردوں کے امام کہتے ہیں جس جان بوجھ کر گیس نکال دی تو نماز ہو گئی. استغفر اللہ. اگر ہر نمازی جو ہے یہ جان بوجھ کر ہی گیس خارج کر کے نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنے کی بجائے، تو اس مسجد کا کیا حال ہوگا جس میں ہر نمازی جو ہے وہ نماز سے نکلنے کے لیے گیس ہی خارج کرے گا زور لگا کر؟ اس مسجد کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مساجد میں جو ہے صاف ستھرے خوشبوؤں کے ساتھ جو ہے داخل ہوا کرو، اور یہ گندگی پھیلا رہے ہیں مسجدوں کے اندر. عجیب، یہ عجیب و غریب فقہ ہے. کیسا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا امام صاحب کا جس نے فقہ شروع کی تھی، اس کے شاگردوں کو اس کے خلاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لے اپنا نتیجہ دیکھ لے، دنیا میں ہی دیکھ لے اپنا نتیجہ کہ تیری بات کو تیرے شاگرد بھی نہیں مان رہے. اور جاہلوں نے ان کو مقام کیا دیا امام اعظم. لو اعظم اس میں تفضیل کل ہے، سب سے بڑا امام. لو جس کے شاگرد نہیں مانتے ان کی بات، وہ سب سے بڑے عالم امام ہو گئے. کیسی باتیں ہیں؟ کیا کبھی کسی جو ہے صحابی کو جرت ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ السلام علیکم جو ہے وہ کہہ کر نماز سے نکلو، اور انہوں نے اس کے الٹ کوئی مشورہ دیا ہو نبی علیہ السلام کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم کے ذریعے السلام ہے، یہ اللہ کے آسمان سے نماز سکھائی گئی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو.
اور یہ آ گئے ہیں بڑے عربی دان جو ہے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، شگرد نہیں مان رہے، شگرد کہتے ہیں جی غلط ہے آپ کا مسئلہ۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع چھڑانے کے لیے، آپ کی محبت چھڑانے کے لیے، آپ کا طریقہ سنانے کے لیے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دشمنی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے صراط مستقیم کی دشمنی ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ پاکیزہ لفظ جو ہے نبی علیہ السلام کے چھوڑ کر وہاں پر گندگی کے راستے جو ہے وہ کھولے جائے کہ یہ گیس پھیلا لو تو ٹھیک ہے نماز ہو گئی ہے اپنے کو۔ کیا یہ حدیث کا مسئلہ ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارا کوئی بھی جھگڑا آپس میں ہو جائے، جھگڑو نہیں، فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہیں قرآن پاک نے کہا کہ فقہ حنفی سے کرواؤ یا فقہ جعفریہ سے کرواؤ، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اپنی فقہ جو ہے اپنی مرضی جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ اسلام دشمنی ہے۔ پاکیزہ الفاظ، پاکیزہ نماز نبی علیہ السلام فرمائی، اور یہ جو ہے اس میں گندگی ڈال رہے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ تو فرمایا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین پر چلو، ان کے راستے پر چلو، جس جنت کے راستے پر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور دوسری بات میں نے بتائی حدیث کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے عمل سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو قرآن بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیتا ہے، نبی علیہ السلام خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پیچھے چلے گا اس نے اللہ سے محبت کی۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں کیا انعام دے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واسطے تمہارے ذنوبکم، گناہ تمہارے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا، حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور حقیقی پیغمبر، الف لام لگا ہے، خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا جو ہے یہ لازم ہے۔ کسی امام کا آپ کے مقابلے میں، کسی امام، کسی صحابی، کسی نبی، کسی صحابی جو ہے اس کا جو ہے حکم جائز نہیں ہے۔ کوئی صحابی جو ہے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم تو سارا کافروں کا حکم جو ہے، فیصلہ، آئین جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ عمل ہمارا یہود و نصارہ کے راستے پر ہے، نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں چل رہے، اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کافروں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام دشمنی نہیں ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا اسلام دشمنی نہیں ہے یہ کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہم ان کے دشمنوں یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں؟ کیا یہ اسلام دشمنی نہیں ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا، حکم مانو اللہ کا، رسول، اور خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ پھیر لو اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے سے اگر تم منہ پھیر لو کہ ہم تمہارا حکم نہیں مانتے، ہم تو فقہ حنفی جو ہے، ہمارے امام جو ہے ابو حنیفہ، ہم تو ان کا حکم مانیں گے، ہم تو فلاں کا مانیں گے، فلاں کا مانیں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں محبت کرتا تمام کافروں سے، جو اللہ کے رسول کا حکم جو ہے اس سے نہیں مانتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ نہیں جی، ہم جو ہے اپنے امام کے، یہ تجربے کی بات ہے۔ کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ مقلد میں نے پٹا ڈالا گیا، حالانکہ پٹا جو ہے وہ جانوروں کو ڈالا جاتا ہے، انسانوں کو پٹا نہیں ڈال۔
کیسے کیسے بگاڑ پیدا کر دیے انہوں نے انسانیت اور دین کے اندر. مقلد کے معنی پٹا ڈالا گیا. ہم جی امام صاحب کے مقلد. کیا نبی علیہ السلام نے کسی کو پٹا ڈالا ہے, کسی کو مقلد کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کہا ہے کہ ہم فلاں کے مقلد ہیں؟ بس سارا بگاڑ پیدا کرنا ہے. اسلام دشمنی جو ہے نبھانی ہے, طرح طرح کے جو ہے الٹے مسائل جو ہے وہ گھڑ کر. فرمایا کہ فن طلّہ, پس اگر وہ منہ پھیرنے اللہ کے حکم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, فن اللہ, پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا الکافرین تمام حقیقی کافروں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا. استفا صافی سے لفظ صاف صافی سے یہ لفظ بنے ہیں. مصطفیٰ چنا جانے والا, چنا گیا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا. سواد فے یہ, صافہ یا, صاف صافی, یہ اردو کے لفظ ہیں. 3 لفظ جو ہے روٹ جو ہے اصل صاد, فا اور یا, صافہ یا, 3 حرف جو ہیں اصل ہیں بنیاد اس لفظ کی. تو ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا آدم علیہ السلام کو, و نوحً, اور نوح علیہ السلام کو, انسانوں میں سے. اپنے سب سے زیادہ قریب انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے چنے. پہلے نمبر پہ آدم علیہ السلام, دوسرے نمبر پہ نوح علیہ السلام, تیسرے پہ آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. یہ بنی اسرائیل جو ہیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان کی نسل سے ہزاروں لاکھوں پیغمبر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. فرمایا وہ آل ابراہیم, اور چن لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو, وہ آل عمران, اور عمران علیہ السلام کے ماننے والوں کو, علی العالمین, اوپر تمام جہان والوں کے. سب انسانوں پر ہم نے ان پیغمبروں کو چن لیا, فضیلت عطا فرمائی, عظمت عطا فرمائی. آگے فرمایا ذریتاً, یہ اولاد تھے, بعض ان کے, من بعض, بعض میں سے. ان کی نسل ایک ہی تھی. یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, یوسف علیہ السلام, بنیامین جو چھوٹے تھے ان کے سمیت. یہ 12 قبائل جو ہے قبیلے بنے ہیں, بڑے قبیلے, وسیع قبیلے, اور انہوں میں بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے, پیغمبر بھیجے, اور ہم نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی. جیسا سلیمان علیہ السلام اللہ بادشاہ تھے, ہر پیغمبر جو ہے اپنی قوم کا بادشاہ ہوتا ہے. چلیے آگے فرمایا ذریتاً, یہ اولاد ہیں, بعضها, بعض ان کے کی, من بعض, بعض میں سے, بعض ان کے بعض میں سے. واللہ, اللہ تعالیٰ, سمیع, بہت زیادہ سننے والا ہے, علیم, بہت زیادہ جاننے والا ہے. اذ قالت, جب کہا, امرأۃ, بیوی عمران علیہ السلام کی نے, رب, اے میرے رب, انی, بے شک میں نے, نظر تو نظر مانی میں نے, لکا, واسطے تیرے, ما, جو کچھ, فی بطنی, بیچ میرے پیٹ کے ہے, محررن, آزاد کیا گیا. حاملہ تھیں, بچے پیٹ میں بچی تھے. دیکھیں ماں کا اللہ کے ساتھ کتنا عظیم جو ہے وہ جو ہے عمران کی بیوی کا کتنا عظیم تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو تیری نظر, تیرے سپرد کرتی ہوں, تیرے نام پر میں اس کو آزاد کرتی ہوں. میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی, میں اس سے تیرے دین کی خدمت لوں گی. اب دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ بیٹا عطا فرمائے جو اللہ کے دین کی خدمت کر سکے, میری بجائے اللہ کے دین کی خدمت کر سکے. کتنا جذبہ تھا ماں کے پیٹ میں, کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ سے. فتقبل, انہوں نے کہا پس تو قبول فرما میری طرف سے, اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے بچہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. میں نے اس کو تیرے نام پہ کر دیا ہے, تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے, اس لیے اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. انکا, بے شک تو ہی السمیع, حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا, علیم, حقیقت میں بہت زیادہ
جاننے والا ہے۔ فلما جس وقت وضعت اس عمران کی بیوی نے رکھا، وضع کے معنی رکھنا یعنی جنم دیا، ہاں اس بچی کو، آس امید تو یہ تھی کہ میرے ہاں بیٹا اللہ دے، تو میں اللہ اس بیٹے کو تیری خدمت یا تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی تھی، لیکن جب جنم دیا تو بچے کی بجائے بیٹے کی بجائے بیٹی کو جنم دیا۔ اب کچھ افسوس سا ہوا کہ میری تو خواہش تھی کہ بیٹا دے اللہ تعالیٰ، اور بیٹا جو ہے بیٹیوں کی نسبت زیادہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن جب جنم دیا تو بیٹے کی بجائے جس کی خواہش تھی اس کی بجائے اس کے الٹ جو ہے اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ فرمایا قالت، اس عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے وضاعت و رکھا ہے، میں نے ہاں اس کو رکھا ہے یعنی اپنے پیٹ سے علیحدہ کر کے کیا اس کو، یعنی جنم دیا ہے میں نے اس کو انثیٰ مؤنث بیٹی۔ یا اللہ میرا تو خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو تیرے دین کی خدمت کرے گا، میں نے اس لیے اس کو تیری نظر کر دیا، تیرے لیے وقف کر دیا، تو اب جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ نے کیا فرمایا، واللہ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے وضاعت جو اس نے رکھا یعنی جنم دیا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، کیونکہ رحم کے اندر فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ اس رحم والی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، یہ فیصلہ اللہ خود کرتا ہے، وہ ازل سے اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، آج نہیں، ازل سے فیصلے کیے۔ فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے جو کچھ اس نے جنم دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے یہ خاص بیٹا، ذکر و مذکر بیٹا، الف لام لگا دیا، یہ خاص بیٹا اے بی بی جس بیٹے کی تو خواہش رکھتی تھی وہ بیٹا نہیں ہے، کا مانند الانثیٰ اس خاص بیٹی کے۔ اللہ کہہ رہا ہے بی بی جو تیری خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، وہ بیٹا جو ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے وہ آپ کے تصور میں جو بیٹا تھا وہ بیٹا اس بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بیٹا اس بیٹی سے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے تیرے ہاں، وہ بیٹا اس کے برابر نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس بیٹی کی شان و عظمت زیادہ ہے اس بیٹے سے جس کا تصور تیرے دل میں تھا۔ وَإِنِّي، اور اس نے کہا عمران علیہ السلام کی بیوی نے، وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیت و نام رکھا ہے میں نے ہاں اس بیٹی کا مریم، مریم، اللہ جی میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں اعیذ، میں پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس بیٹی کو بے کا تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کی اولاد کو، من الشیطان، حقیقی شیطان، الرجیم، حقیقی راندے ہوئے سے۔ اے اللہ میں اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کوئی شیطان جو ہے اس کو جو ہے کسی بھی قسم کا شیطان مردود جو ہے اس کو بھلا نہ سکے۔ چلو ٹھیک ہے تیری مرضی اللہ تعالیٰ، بیٹی دی ہے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کوئی بھی شیطان مردود جو ہے وہ اس کو کوئی اپنے پیچھے نہ لگا سکے۔ یا اللہ یہ ٹھیک ہے بیٹی جو تو نے دی ہے تیری مرضی ہے، میں اس بیٹی کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور اس سے تو حفاظت فرمائے گا شیطان کے وسوسوں سے۔ فتقبلہا، پس قبول کر لیا اس بیٹی کو، ربہا، اس کے رب نے، بے قبول انصاف، قبول کرنے حسن، اچھے طریقے کے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوش ہو کر اس کو قبول کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے اس بیٹی سے جو ہے معجزے کے لیے ایک پیغمبر پیدا کرنا ہے، اللہ نے خود بیٹی دی ہے، فیصلہ خود اس نے کیا ہے، اللہ کو سب پتہ تھا۔ فتقبلہا، پس قبول کر لیا اس بیٹی کو، ربہا، اس کے رب نے، بے قبول انصاف، قبول کرنے حسن، اچھے کے، وَأَنبَتَ، اور اگایا، نباتات، زمین سے اگنے والی چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے۔ انبتا، اس نے پودا لگایا یا اس نے اگایا، جہاں پر جو ہے اگانے کے بجائے یہ پرورش ہے۔
وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس بیٹی کی نباتاً، پرورش کرنا، حسناً، اچھے طریقے سے۔ اللہ نے عمران علیہ السلام کی بیوی کی بیٹی کو قبول بھی کر لیا اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کی پرورش بھی کی۔ وَكَفَّلَهَا، اور نگران بنا دیا، نگہبان بنا دیا، دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا، ہاں اس بچی کا، زکریا علیہ السلام پیغمبر کو۔ پیغمبر کی تربیت سے بڑھ کر کسی اور کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، اس لیے مریم علیہ السلام کی تربیت کی کفالت، نگہبانی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کلما، جب کبھی داخل ہوتے، علیہا، اوپر اس بچی کے، زکریا علیہ السلام، المحراب، خاص حجرے میں، چونکہ اللہ کے نام پر کر دی گئی تھی، نظر مانی گئی تھی، اللہ کے نام اللہ کے سپرد کر دی تھی، اس لیے وہ ماں کے پاس گھر میں نہیں رہتے تھے بلکہ مسجد کے حجرے میں رہتی تھی۔ اور جب بھی زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل بنے تھے، نگہبان بنے تھے، محافظ بنے تھے، نگران بنے تھے، جب زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتے، خاص کمرہ خاص کمرے میں داخل ہوتے جہاں مریم علیہ السلام رہتی تھیں، وجدہ، پاتے زکریا علیہ السلام، اندہا، پاس اس بچی کے، رزق، جب بھی وہ جو ہے دروازہ بند کر کے جاتے اور جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے، تو جب بھی داخل ہوتے اس کے ہاں جو ہے تازہ پھل، بے موسمی پھل جو ہے پڑے ہوئے ہوتے، وہ پھل جن کا موسم ہی نہیں ہے، وہ پھل جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوتے۔ قال، زکریا علیہ السلام پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے ہیں، لاکے، واسطے تیرے، ہاذا، یہ پھل، مریم، یہ جو رزق اللہ تعالیٰ کے سب بے موسم پھل ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، وہ کہتی، ہوا، وہ پھل، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ نے خصوص سے جو ہے اس پرورش فرمائی ہے اس بچی کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق کو، رزق دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، جس کو دے بے موسموں کا حساب نہیں، چھوڑو موسم، اس نے جو ہے موضع کے طور پر موسموں کے حساب کے بغیر ہی اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھل دیے۔ جب اللہ دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ جب اللہ دیتا ہے چھت پاڑ کے دیتا ہے، زبردستی دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہنالے کا، اس جگہ، کمرے کے اندر کھڑے پوچھتے ہیں مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، پھل بے موسم تھے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اگر اس بیٹی کو بے موسم پھل دیتا ہے تو میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سورہ مریم میں ہے آگے کہ میرے سر کے بالوں نے شعلہ مارا ہے، سفید ہو گئے، اولاد کا موسم نہیں ہے اللہ، لیکن تو جو ہے جس سے مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، اس لیے مجھے بھی تو بے موسم بیٹا عطا فرما، کیونکہ میری اولاد نہیں ہے کہ میرے بعد میرے دین کی جو ہے وہ خدمت کرے۔ اے اللہ، ٹھیک ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بالوں نے سفیدی کا شعلہ مارا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال ہو چکے ہیں، وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے، ساری عمر نہ بچی نہ بچہ، کچھ پیدا نہیں ہوا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ سورہ مریم میں بڑے پیارے الفاظ جملے اللہ نے بولے ہیں، میں تیری امید جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوں، میں نے تیری امید نہیں چھوڑی، بے شک میں بوڑھا ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہے،
کمزور ہو چکا ہوں، نہیں ہے موسم بچے پیدا کرنے کا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ جب اتنا عظیم ایمان ہوگا اللہ پر، اتنا پختہ یقین ہوگا، تو پھر اللہ بندے کو مایوس بھی نہیں کرتا۔ جو بندہ پختہ جو ہے ایمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو مایوس نہیں کرتا۔ جو رب پر امید رکھتا ہے، اللہ اس کو نا امید نہیں کرتا۔ فرمایا ہنالک، اس جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے رب اپنے رب سے کالا، انہوں نے کہا رب اے میرے رب، حب تو عطا کر دی واسطے میرے من لدن کا، من سے لدن پاس کا، اپنے پاس سے ذریتاً اولاد طیبتاً پاکیزہ۔ زکریا علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا، اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ پختہ کھڑے ایمان والے تھے، رب سے التجا کر دی کہ اللہ اگر اس بیٹی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پیغمبروں کا داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جاہلوں کے داتے کوئی اور ہوں گے، لیکن پیغمبروں کا داتا جو ہے، جس کے سامنے پیغمبر بیٹا مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، پیغمبروں کا داتا اللہ ہے۔ جاہلوں کے داتا جو ہے، جو جن کو مرضی بناتے پھریں۔ یہ ہے قرآن کا راستہ، یہ ہے قرآن کا ایمان، کہ پیغمبر نے مثال جو ہے وہ چھوڑی ہے کہ داتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین جاتے ہیں، مصر کے اندر ایک قبطی فرعونیوں کا ساتھی جو تھا وہ قتل ہو گیا، بھاگ کر جاتے ہیں مدین شعیب علیہ السلام کی بستی میں۔ بستی کے کنویں پر لوگ جو ہے ڈول، بہت وزنی ڈول جو ہے نکال کر پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں نوجوان بھیڑ بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں پیچھے سب کے آخر میں۔ ان کے پاس چلے گئے، بی بی تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہا جی ہم کمزور ہیں، ہم سے ڈول نہیں نکلتا ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے۔ کہا نہیں، لے کر آؤ ان کو۔ جس ڈول کو دو نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی وہ ڈول نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ گھر لے گئی۔ اور اللہ سے کیا مانگا ہے؟ مانگا اللہ سے ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، پردیس میں تھے۔ انی لما انزلت الی رب انی لما انزلت الی من خیر میں فقیر۔ اللہ تو مجھے جو بھی میرے لیے اتار دے، کوئی خیر بھلائی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں تیرا فقیر مانگنے والا ہوں۔ پیغمبر مانگنے والا ہے، اللہ دینے والا داتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں، سمجھ کہاں سے آئے؟ قرآن تو پڑھو نا۔ اللہ کے مقابلے میں بندے کو داتا بنا لیا۔ جب وہ زندہ تھا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کوئی، جب وہ قبر کے اندر چلا گیا وہ داتا لگا، ہارس پاور لگ گئی اس کو، اب وہ داتا بن گیا۔ کیسی عقل کا جنازہ نکلا ہے، بڑی بری طرح جہالت نے عقل ہی کھا لی۔ کتنے پیغمبر، ایوب علیہ السلام بڑی شدید بیماری میں ہیں، کہتے ہیں اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے رحم کرنے، بڑھ کر رحم کرنے۔ کوئی ہے ایسی مثال کہ کسی پیغمبر نے رب کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو پکارا ہو؟ کوئی مثال نہیں قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا کہ رب اے میرے رب، حبلی عطا کر واسطے میرے من لدن کا، اپنے پاس سے ذریۃ اولاد طیبۃ پاکیزہ، انک بے شک تو سمیع و بہت زیادہ سننے والا ہے، الدعائے تمام دعاؤں کا، ساری مخلوق کی دعائیں جو ہے تو سننے والا ہے۔ سب دعائیں، الدعاء الف لام لگائے، الف لام استغراقیہ اس کو کہتے ہیں، تمام پر مخلوق کی دعائیں تو سننے والا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہو ہم نے تو ہم شرک نہ کریں، ہمیں تو کسی نے پڑھنے ہی نہیں دیا، پڑھایا ہی نہیں، نہ کسی نے پڑھنے دیا، یا نہ ہو نہ ان ہو تو یا نہ او نہ ان ہو،
یہ بدبخت جو ہے یہ قرآن سے بھی لوگوں کو منع کریں گے کہ نہ پڑھنا ترجمہ نہ، تمہیں 18 نوم کے بغیر جو ہے کہ باپ دادا نے بھی کبھی خواب میں 18 نوم نہیں دیکھے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہے حق کیا ہے، الحق من رب کا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حقیقی سچا دین جو ہے یہ قرآن ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنے فرقوں نے کتابیں بنا لی ہیں فقہ کے نام سے، کچھ بھی کیا ہے، سب وہ جھوٹ ہے، اس حق کی دشمنی ہے وہ کتابیں۔ فرمایا انکا سمیع الدعا، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا ہے تمام دعاؤں کا۔ الف لام لگوایا، استغراق کیا اس کو، تمام ساری مخلوق کی دعائیں جو ہے تو ہی سننے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا آگے، فرمایا فنادت ہو، پس پکارا اس اللہ کو، پکارا اس زکریا علیہ السلام کو، الملائکہ تو خاص فرشتوں نے، رب سے دعا کی، پاکیزہ اولاد کی، رب نے دعا قبول کر کے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ خوشخبری سنا دے جا کر زکریا علیہ السلام کو، پاکیزہ بیٹے کی، پیغمبر بیٹے کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دیں۔ اللہ نے فرمایا فنادت، پس آواز دی، ندا کے معنی آواز، پکارنا، آواز دینا، فنادت پس آواز دی ہو اس زکریا علیہ السلام کو، الملائکہ تو خاص فرشتوں نے، خوشخبری سنانے والے فرشتوں نے آواز دی۔ کس حالت میں تھے؟ وہ قائمون، اس حالت میں کہ وہ زکریا علیہ السلام قائمون، قیام کر رہے تھے، کھڑے تھے، جو صلی نماز پڑھ رہے تھے، پھر محراب بیچ خاص حجرے کے، جب وہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اور جو ہے جو سنتے وغیرہ نوافل پر جو ہے وہ حجرے میں پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، قبرستانوں میں نماز نہیں ہوتی، لیکن اپنے گھروں کو قبرستانوں کی طرح جو ہے نہ بناؤ کہ وہاں نماز نہ پڑھو، گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ اور یہ سنتے جو ہے نوافل وتر جو ہے وہ گھر پڑھنے چاہیے آ کر، فرض جو ہے مسجد میں پڑھیں، اور سنتے اور نوافل یا جو وتر وغیرہ ہے وہ گھر آ کر پڑھیں، تاکہ گھر میں بھی اللہ کی عبادت جو ہے اس کا ماحول بن سکے، بچے دیکھیں کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی چھوٹے بچے جو ہے ان کی دیکھ کر جو ہے وہ بھی جھکنا شروع کر دیتے ہیں، سر رکھا ہوتا ہے زمین سے۔ بچہ جو ہے نقل کرتا ہے اپنے گھروں کو، جو ہے دین کا ماحول بنائے، تاکہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے نقش قدم پر چلیں، ان سے جو ہے غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، بچوں کے سامنے دینی ماحول جو ہے بنائیں، گھر کا دینی احکام جو ہے پورے کریں بچوں کے سامنے، تاکہ بچے تمہاری نقل اتار کر جو اللہ کے دین پر عمل کریں۔ یہ ماحول بنا دو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس دنیا کے گھر کو جنت بنا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے جہان جنت ہی دے گا۔ اور جنت بنانے کے لیے جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعلیمات جو ہیں وہ گھروں میں ہوں گی، تو گھر بھی جنتی، گھر والے بھی جنتی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جنت ملے گی۔ فرمایا وَهُوَ قائم، اور وہ زکریا علیہ السلام کھڑے یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب بیچ خاص حجرے کے نماز پڑھ رہے تھے، جب کہ فرشتے جو ہے وہ خوشخبری لے کر آ گئے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر، خوشخبری دیتے ہیں، کا آپ کو اے زکریا علیہ السلام، بے یحییٰ، ساتھ یحییٰ بیٹے کے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمات، ساتھ حکموں کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ فرشتوں نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یحییٰ نام کا بیٹا دے، نام بھی اللہ تعالیٰ خود رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ خوش ہو تو بندے سے بڑھ کر جو ہے اس کو وہ دیتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ پوچھا اللہ نے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جی ہے یہ عصا، وہ میری لاٹھی ہے۔ اب جواب ختم، اتنے جواب پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جملے پر اتنا مزہ آیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ میرے بندے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اس جملے سے موسیٰ علیہ السلام اتنے جو ہے وہ خوش ہوئے کہ اپنی بات کو بڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ جواب تو اتنے کافی تھا، ہے یا عصای، کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کا مزہ اتنا آیا کہ بات کو بڑھایا، قال ہے عصای۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ آگے نہیں پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، آگے خود بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ آگے کیا کہا؟ اتوکا علیہا، میں اس پر جو ہے تکیہ لگا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ بھیڑ بکریاں چراتا ہوں شعیب علیہ السلام کی، اور جب میں تھک جاتا ہوں سو تو میں سکتا نہیں، کیونکہ بکریوں کو چھوڑنا جو ہے بھیڑیا کھا سکتا ہے اس کو، تو میں کھڑے جو ہے اس کو بغل کے نیچے دبا کر میں کچھ سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ اتوکا، میں تکیہ ٹیک لگا لیتا ہوں، علیہ اوپر سے لاٹھی کے، وَأَحُشُّ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس لاٹھی کے، علی غنمی، اوپر اپنی بھیڑ بکریوں کے۔ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر مکالمہ ہے، بڑا مزیدار ہے۔ اللہ جی میں اس کو اب ٹیک لگانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، آرام کرنے کے لیے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس سے وَأَحُشُّ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس لاٹھی کے، علی غنمی، اوپر اپنی بھیڑ بکریوں کے۔ بات کو موسیٰ علیہ السلام نے بڑھا لیا۔ کیوں بڑھا لیا؟ کہ اللہ کی گفتگو جو تھا وہ بڑی مزیدار تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کے اس جملے پر بڑی مزہ آیا گا بات کرنے کا، کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا یہ جملہ مزیدار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دل چاہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی رہے، جاری رہے، اس لیے دو جملے مزید کہہ دیے۔ جواب تو اتنا ختم ہو گیا کہ ہے یا عصای، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اب لطف و مزے کے لیے جو ہے آگے دو جملے خود کہہ دیے، اتوکا علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اور میں جو ہے اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بھیڑ بکریوں کھلاتا ہوں، وَلِیَ مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس کے علاوہ بھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس لاٹھی سے میں کام لے لیتا ہوں۔ فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھی سنا دی کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، اس کا نام خود ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں، نام بھی اس کا ہم رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہ اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہوا۔ یحییٰ لفظی معنی ہے وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور زندہ ہوتا ہے یا زندہ رہتا ہے بھی اس کا معنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوشخبری سنا دی فرشتوں کے ذریعے کہ ہم آپ کو یحییٰ بیٹا دے رہے ہیں، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمات، ساتھ کلمات کے، حکموں فیصلوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکموں کی تصدیق کرے گا کہ یہ اللہ کے احکام جو ہیں کتاب کے اندر ان کو مانو، یہ ماننے لازمی ہے۔ وہ سیداً، اور وہ سردار ہوگا اپنی قوم کا، اپنے وقت کے انسانوں کا وہ سردار ہو۔ پیغمبر جو ہے اپنی امت کا سردار ہوا کرتا ہے۔ وہ حصوراً، اور وہ محاصرے والا ہوگا، یعنی وہ پاکیزہ ہوگا۔ حصور سے نکلا محاصرہ، محاصرہ کے معنی ہے کسی چیز کے ارد گرد جو ہے دیوار بنانا تاکہ وہ محفوظ رہے، تو یہاں حصور سے مراد ہے پاکیزہ، وہ گناہوں سے، گندگیوں سے، بری باتوں سے، برے ماحول سے وہ حصوراً پاکیزہ رہے۔ وہ سیداً، اور وہ سردار ہوگا، وہ حصوراً، اور وہ پاک ہوگا، وہ نبیًا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ یہ ساری صفات جو تھی
اللہ کے فرشتوں نے خوشخبری کے ساتھ یا بیٹے کی جو ہے وہ ساری صفات بتا دیں۔ پیغمبروں کے جو ہے اولاد اللہ نے جو ہے ان کو خاص خوبیاں بھی، پیغمبر بھی بنا دیا اور ساری صفات بھی بیان کر دی۔ کہا زکریا علیہ السلام نے رب اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسے میرے غلام بیٹا، خود ہی جو ہے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بھی بے موسم میں بڑھاپے میں پھل دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے تو، اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ کہہ کر جانتے ہوئے پھر پوچھتے ہیں کہ رب اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے غلام بیٹا، یا اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اب یہ گفتگو بڑھا رہے ہیں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، مزہ آ رہا ہے اللہ کی گفتگو میں۔ وقت بلغنی، اور تحقیق پہنچا ہے مجھ کو الکبر، حقیقی بڑھاپا، میں تو حقیقت میں بوڑھا ہو گیا، تو اولاد بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ امراتی، اور عورت میری بیوی میری عاقل بانجھ ہے، ساری عمر کچھ پیدا نہیں ہوا، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یا فروغ کرتا ہے معاشہ جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے کن کہہ کے جو ہے پیدا کرنا ہے، وہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے پیدا کر لیتا ہے کن کہہ کر، حکم دے کر۔ اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ کہا زکریا علیہ السلام نے رب اے میرے رب، اجعل بنا دے دی واسے میرے آیتن، کوئی نشانی، یا بیٹے کی پیدائش کی یا اللہ کوئی نشانی عطا فرما دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نشانی ہے تیری، اللہ تو کلمہ، یہ کہ نہ تو کلام کر سکے گا، باتیں کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثۃ 3 ایام دن، الا رمزہ مگر اشارے سے۔ یا علیہ السلام کی پیدائش کے لیے 3 دن جو لگیں گے، اور جو ہے ان 3 دن کے میں ہم تمہاری زبان بند کر دیں گے، اور جو لوگوں سے جو ہے ہاتھوں سے انگلیوں سے اشارہ کر کے جو ہے وہ ان کو اپنا پیغام دے گا۔ واذکر، اور اے زکریا تو ذکر کر رب کا، اپنے رب کا، کثیراً کثرت سے، وسبح، اور تو تسبیح بیان کر، بالعشی، حقیقی شام کے وقت والے بکار، اور حقیقی صبح کے وقت، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ یہ تجھے بہت بڑی نعمت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، یا پیغمبر بیٹا دینے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کثرت سے اس کا ذکر کر، اور اس کی صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کن تم اگر ہو تم تو تحبون، تم محبت کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس پیچھے چلو میرے، یحبب، محبت کرے گا، تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، لکم، واسطے تمہارے، ذنوبکم، گناہ تمہارے، واللہ، اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور حکم مانو اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ لوگ منہ پھیرنے ہیں میرے حبیب، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، نہیں محبت کرتا، الکافرین، تمام حقیقی کافروں سے، جو رب کی باتوں کا انکار کر دیں، ہم نہیں مانتے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ کافر جو ہے وہ کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن ہماری کافروں کے ساتھ محبت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ہماری کافروں سے محبت ہے۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوح، علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو، وآل عمران، اور عمران علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے اپنا ماننے والوں کو، عمران علیہ السلام کے ماننے والوں کو، علی العالمین، اوپر تمام جہان والوں کے۔ ذریتاً، یہ اولاد تھی، بعض ان کی، من بعض میں سے، ایک دوسرے کے نسل میں سے تھے، واللہ، بنی اسرائیل میں سے تھے، واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو بعد میں سارے آدم کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام آدم کی اولاد ہے، سارے ایک دوسرے کے نسل، رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس قالت امرات، ہو جب کہا بیوی عمران علیہ السلام کی نے، رب نے، میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی میں نے، اللہ کا واسطے تیرے، ما جو فی بطنی، بیچ میرے پیٹ کے ہے، محررن، آزاد کیا گیا،
محرر کے معنی ہوتا ہے آزاد کیا گیا. تحریر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سینے سے باہر لا کر آزاد کر دیا جائے. میرے سینے میں جو ہے کوشچن پیپر جو ہے ایم اے کا یا بی اے کا، وہ اس کے سوالات جو ہے میرے سینے میں جمع ہیں. جب میں ان کو لکھ کر جو ہے قلم کے ذریعے جو ہے بیان کر دیتا ہوں، کاغذ پر یا زبان سے بیان کرتا ہوں یا اشارے سے بیان کرتا ہوں، تو وہ سینے سے آزاد ہو جاتے ہیں. محرر کے معنی آزاد. تحریر کے معنی بھی آزاد ہوتا ہے. تحریر کے معنی آزاد، اس میں مصدر ہے آزاد کرنا، یعنی جو ہمارے سینے میں دل میں باتیں تھیں ہم نے ان کو جو ہے آزاد کر کے کاغذ پر ان کو جو ہے لے آئے ہیں. تو محررن کے معنی آزاد. فتقبل، پس وہ اللہ قبول فرما لے، منی میری طرف سے، انہ کا بے شک تو ہی السمیع، وہ حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا. فلما پر جس وضاعت، اس بی بی نے رکھا یعنی جنم دیا، اس بیٹی کو. جب عمران علیہ السلام کی بیٹی، جس نے اس امید پر جو ہے اللہ کی نظر کر دیا تھا اپنے رحم میں، میرے بیٹا پیدا ہوگا، میں اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت دوں گی، اور اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے نام پہ اس کو وقف کرتی ہوں، میں اس سے اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی، تیرے دین کی خدمت دوں گی. تو فلما واضح آدم سے اس بی بی نے جنم دیا، اس بچی کو، قالت، کہا اس بی بی نے، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے وضع، تو میں نے جنم دیا ہے، اس کو انسا، بچی، مؤنث. واللہ، اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جاننے والا تھا، بما، ساتھ اس کے وضاحت جو اس نے جنم دیا. اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا، ازل سے پتہ تھا کہ خواہش وہ بیٹے کی کرے گی، لیکن اللہ اس کو بیٹی دے گا. اور اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے وہ خاص مذکر، خاص بیٹا. اے بی بی، جو تیرے ذہن میں بیٹا تھا، بیٹے کی خواہش تھی، وہ بیٹا نہیں تھا. کل انسا، مانند اس بچی کے، جس کا تو خیال کرتی تھی نا بیٹے کا، وہ بیٹا اس بچی کے برابر نہیں ہے، یہ بچی اس سے اعلیٰ ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیتھا، نام رکھا ہے اس بچی کا، مریم، مریم. اعلیٰ کیسے ہو گئی کہ اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بغیر خامد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. معجزانہ طور پر، جس طرح آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، کن کہہ کر، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کن کہہ کر. وہ بغیر باپ کے معجزانہ طور پر جو ہے پیدا ہوئے ہیں. اس لحاظ سے اس بچی کے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جو بیٹا دینا تھا، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اس لحاظ سے وہ اس بیٹے سے اعلیٰ تھی، بہتر تھی، جس بیٹے کی امید اور آس تھی مریم اپنا عمران علیہ السلام کی بیوی کے پاس، کہ دل میں جو خواہش تھی اس سے وہ بہتر تھی. کیا ٹائم ہو گیا؟ بند کر دوں؟ اچھا. فرمایا کہ وہ انی، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس بیٹی کو، بیکا آپ کی، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، خاص شیطان راندے ہوئے سے. فتقبلھا، پس قبول کر لیا اس بچی کو، ربھا، اس کے رب نے، بے قبول انسان، قبول کرنے، حسن، اچھے کے. وانبتھا، اور اگایا اس کو، یعنی پرورش کی اس کی، نباتن، پرورش کرنا، آسان، حسن، اچھا. وکفلھا، اور کفیل بنا دیا، نگہبان بنا دیا، دیکھ بھال کرنے والا، محافظ بنا دیا، اس بچی کا، زکریا علیہ السلام کو. کلما، جب کبھی داخل ہوتے علیہ، اس بچی کے، زکریا علیہ السلام، المحراب، خاص حجرے میں، وجدہ، پاتے زکریا علیہ السلام، اندہا، پاس اس بچی کے، رزق، بے موسمی پھل جو ہے پڑے ہوتے تھے جب بھی حجرے میں داخل ہوتے. کالا، وہ کہتے، یا مریم، ہے مریم، انا، کہاں سے ہیں لاگے واسطہ تیرے، حاضہ، یہ پھل. کالت، وہ کہتی، ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، کو رزق دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے. ہنالکا، اس جگہ، جب اسماعیل علیہ السلام دیکھا کہ بے موسم پھل دے رہا ہے بچی کو اللہ تعالیٰ، تو اپنی فریاد جو ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے ہاں اپنی فریاد پیش کر دی کہ اگر اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد دے سکتا ہے۔ اس ایمان یقین کے ساتھ اللہ سے جو ہے مانگ لیا، بیٹا مانگ لیا۔ ہنارے کا اس جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے رب اپنے رب کو کالا، انہوں نے کہا رب اے میرے رب، حب تو عطا کر لی واسطے میرے، من سے لدن پاس کا اپنے، ذریتن اولاد تو یہ بطن پاکیزہ، ان کا بے شک تو سمیعن بہت زیادہ سننے والا ہے، دعائے تمام دعاؤں کا۔ فنادت ہو پس آواز دی اس زکریا علیہ السلام کو الملائکہ تو خاص فرشتوں نے، وہ قائم نے اس حالت میں کہ وہ زکریا علیہ السلام کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، پھر محراب بیچ خاص حجرے کے۔ ان اللہ فرشتوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک کا خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بے یحییٰ ساتھ یحییٰ بیٹے کے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ ساتھ کلمات کے، حکموں فیصلوں کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ سیدن اور وہ یحییٰ بیٹا سردار ہوگا، وہ حصوراً اور پاک باز ہوگا۔ برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کا محاصرہ کیا ہوگا، اس کو گھیر رکھا ہوگا، کوئی برائی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ وہ حصوراً اور وہ پاک باز ہوگا، وہ نبی اور نبی ہوگا، من الصالحین حقیقی نیکوں میں سے۔ کالا کہا زکریا علیہ السلام نے رب اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے غلام بیٹا، وقت بلغنی اور تکی پہنچا ہے مجھ کو الکبر حقیقی بڑھاپا، وامراتی اور بیوی میری عاقر بانجھ ہے۔ کالا کہا اللہ تعالیٰ نے کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یا فلو کرتا ہے یا کرے گا ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ کالا کہا زکریا علیہ السلام نے رب اے میرے رب، اجعل تو بنا دے دی واسطے میرے یا کوئی نشانی، بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی نشانی بتا دے۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نشانی ہے تیری، اللہ یہ کہ نہیں تکلم تو کلام کر سکے گا، نہیں تو باتیں کر سکے گا، ناسا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ہم 3 دن کے لیے تیری زبان جو ہے اس کو بولنے سے روک دیں گے، گونگا بنا دیں گے۔ وہ نشانی ہوگی کہ عیسیٰ پہ بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے۔ اتنا رمزہ مگر اشاروں سے، تم اپنے لوگوں کو بات بتاؤ گے، زبان بند کر دیں گے، اشاروں سے ان کو بتاؤ گے تم یہ 3 دن جو ہے یہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہیں اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ بس کرو تو ذکر کر رب کا اپنے رب کا کثیراً کثرت سے بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کر، بالعشی شام کو، والابکار صبح ہو، یعنی صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات بیان کر، پاکیزگی بیان کر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔